اچھا جی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی 3 منطقوں میں سے پہلی منطق کی کہ آخر کیوں معیشت دان اس خیال کو پسند کرتے ہیں کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا قیمتوں کی مناسبت سے بنایا گیا کرو ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہو۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کی طرف سے پیش کی جانے والی دوسری منطق کی۔ پچھلی ویڈیو کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ جی ڈی پی کے 4 حصوں میں سے ایک کنزمپشن ہوتا ہے، اور پہلی منطق کنزمپشن یا کھپت کی بات کرتی ہے۔ کھپت کے علاوہ جی ڈی پی کے 3 اور حصوں میں انویسٹمنٹ، حکومتی خرچہ اور نیٹ ایکسپورٹس شامل ہوتے ہیں۔ نیٹ ایکسپورٹس یعنی برآمدات اور درآمدات کا فرق۔ تو دوسری منطق کا تعلق جی ڈی پی کے دوسرے حصے یعنی انویسٹمنٹ سے ہے، اسی لیے یہ ملک میں موجود شرح سود یعنی انٹرسٹ ریٹ کے گرد گھومتی ہے۔ ہم اسے بچت اور شرح سود کا اثر یعنی سیونگز اور انٹرسٹ ریٹ کا افیکٹ کہیں گے۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر قیمتیں اچانک کم ہو جائیں تو لوگوں کو جو ان کے معمول کے ماہانہ خرچے ہیں اس کے لیے کم پیسوں کی ضرورت ہوگی، اور اب ہر مہینے ان کے پاس پہلے سے زیادہ پیسے بچ جائیں گے۔ ایسے میں اگر ہم کہیں کہ لوگ اپنی ساری بچت کی رقوم بینکوں میں رکھ رہے ہیں تو اب بینکوں کے پاس قرضے دینے کے لیے زیادہ پیسے ہوں گے، اور بینک چاہیں گے کہ ان کے پاس کم از کم پیسہ رہے اور زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں کو قرضوں کے طور پر دے دیں تاکہ وہ ان قرضوں پر زیادہ سے زیادہ سود کما سکیں، اور شرح سود کو کم کر دینے سے لوگ زیادہ سے زیادہ قرضے لیں گے۔ تو اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اب بینک پہلے سے کم شرح سود پر قرضے دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، اور اکانومی میں مجموعی طور پر شرح سود کم ہو جائے گی، اور اب شرح سود کم ہونے پر جو اکانومی کا انویسٹمنٹ کا کھاتا ہے اس میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ اب قرضہ لینا پہلے سے سستا ہو جائے گا۔ لوگ اپنے گھر بنانے کے لیے قرضے لیں گے، کاروبار کرنے والے نئے کاروباروں کے لیے یا موجودہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے قرضے لیں گے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ انویسٹمنٹ کا کھاتا جی ڈی پی کا ایک اہم کھاتا ہوتا ہے، اور اس کے بڑھنے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ریئل جی ڈی پی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے بات شروع کی قیمتوں کے کم ہونے سے۔ قیمتیں کم ہوئیں تو لوگوں کے پاس بچت کے لیے زیادہ پیسے آ گئے۔ زیادہ بچت یا سیونگز کا مطلب ہے بینکوں کے پاس زیادہ پیسہ، اور اس وجہ سے بینکوں کا کم شرح سود پر قرضے دینا، اور اس سے انویسٹمنٹ کا بڑھنا جس سے ریئل جی ڈی پی کا بڑھنا۔ تو ایسے ملک میں قیمتوں کی سطح کا جی ڈی پی سے الٹا تعلق بن جاتا ہے، یعنی ڈاؤن ورڈ سلوپنگ یا نیچے کی طرف ڈھلان کرتا ہوا کرو۔ اگر قیمتیں بڑھ جائیں تو یہی ساری بات الٹی ہو جائے گی، اور وہ ایسے کہ لوگوں کے پاس بچت کے لیے کم پیسے رہ جائیں گے۔ بچت کم ہوگی تو اب بینکوں کے پاس قرضے دینے کے لیے کم پیسے ہوں گے، اور اب وہ صرف انہی لوگوں کو قرضے دیں گے جو زیادہ سود دینا چاہیں گے۔ ایسے اکانومی میں مجموعی طور پر شرح سود بڑھ جائے گی اور انویسٹمنٹ کم ہونے لگے گی، جس سے جی ڈی پی کم ہونے لگے گا۔ تو اسے ہم کہتے ہیں بچت اور شرح سود کا اثر، یعنی سیونگز اینڈ انٹرسٹ ریٹ افیکٹ، جو کہ ملک کے انویسٹمنٹ کے کھاتے کے ذریعے ملک کی پیداوار یعنی ریئل جی ڈی پی پر نظر انداز ہوتا ہے، اور قیمتوں کی سطح اور ریئل جی ڈی پی کا ایک بار پھر الٹ تعلق بن جاتا ہے، یعنی کہ قیمتیں بڑھ جائیں تو ریئل جی ڈی پی نیچے آ جاتا ہے، اور قیمتیں کم ہو جائیں تو ریئل جی ڈی پی یا ملک کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، اور اس وجہ سے ملک کے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے کرو کی ڈھلان نیچے کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ کہلاتا ہے۔ اب اگلی ویڈیو میں ہم تیسری منطق یعنی غیر ملکی زر مبادلہ کی بات کریں گے، تو آئیے چلتے ہیں تیسری منطق کی طرف۔